جگادری آخری قسط۔ میں نے سوالیہ نظر سے نجیب کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ لاکٹ لے لیا۔ وہ 5 کونوں والا لگ بھگ 1 انچ سائز کا ستارہ تھا، جس کے ایک کونے میں زنجیر بھی پروئی ہوئی تھی۔ زنجیر اور لاکٹ سنہری رنگ کے تھے، مگر ہاتھ میں لیتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زنجیر اور لاکٹ سونے کے نہیں بلکہ چاندی کے تھے، جن پر سونے کا پانی چڑھا کر طلائی بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ قدرتی طور پر مجھ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں زیور کو ہاتھ میں لیتے ہی یہ جان جاتا ہوں کہ وہ سونے کا ہے یا نہیں۔ مجھے زیور کا لمس اس حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح قیمتی پتھر بھی میرے ہاتھ میں آتے ہی اپنی اصلیت کا بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے مذکورہ لاکٹ کو گھما پھرا کر دیکھا۔ اس کی زنجیر کا ایک ہک ٹوٹا ہوا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یا تو اسے کھینچ کر کسی کے گلے سے اتارا گیا تھا یا زنجیر کے کہیں پھنس جانے سے وہ گردن سے جدا ہو گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے اور اس کا تمہاری بھول سے کیا تعلق ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، وقوعہ کے روز جب میں جائے واردات کا جائزہ لے رہا تھا تو یہ لاکٹ مجھے جھاڑیوں کے بیچ پڑا ملا تھا۔ میں اس وقت آپ سے کئی گز کے فاصلے پر تھا۔ میں نے لاکٹ کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا کہ آپ کے پاس پہنچ کر دکھاؤں گا، لیکن پھر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ کل رات جب میں گھر گیا تو میری بیوی نے یہ لاکٹ مجھے دیا۔ کل دن میں اس نے میری وردی دھوئی تھی اور میں حسب عادت کپڑوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے اس نے میری تمام جیبوں کو اچھی طرح کنگھال ڈالا تھا۔ پتلون کی ایک جیب میں سے اسے یہ لاکٹ مل گیا۔ اس لاکٹ کی دریافت ایک سنسنی خیز انکشاف تھا۔ یہ لاکٹ 2 میں سے کسی ایک شخص کی ملکیت ہو سکتا تھا۔ نمبر 1، قاتل۔ نمبر 2۔ میں نے لاکٹ کو اپنے ہاتھوں میں ادھر ادھر کرتے ہوئے نجیب سے پوچھا، جائے وقوعہ کی کارروائی 15 جنوری کو عمل میں آئی تھی اور آج 19 جنوری ہے۔ تمہاری بیوی نے 18 جنوری کو وردی دھوئی، کیا وہ گندے کپڑوں کو اتنے دن پڑے رہنے دیتی ہے؟ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے ملک صاحب، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اگر 1 ہفتہ بھی میری وردی اور نہ دھوتی تو میں اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ میرے بچوں کی ماں ہے اور سارے بچے بھی اسی کے حمایتی ہیں۔ میں نے اپنی سہولت کے لیے 2-3 وردیاں بنوا رکھی ہیں تاکہ ہمیشہ صاف ستھری یونیفارم میں ڈیوٹی کروں۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے مستفسر ہوا، ملک صاحب، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ بالکل، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پھر تحکمانہ انداز میں اضافہ کیا، حوالدار سے کہو کہ ماسٹر بھٹی کو لے کر میرے پاس آ جائے۔ جی ملک صاحب۔ کانسٹیبل نجیب نے مجھے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حوالدار ایوب ماسٹر بھٹی کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ ماسٹر کی آنکھیں نیند کی طلب کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ لگتا تھا باجوہ نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا۔ میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، باجوہ کیا خبریں ہیں؟ تمہاری بات ماسٹر جی کی سمجھ میں آئی یا نہیں؟ باجوہ نے نفی میں گردن ہلاتے جواب دیا، نہیں جناب، یہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ صابری کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوں۔ میں نے خیز انداز میں ہنکارا بھرا، میں تو کہتا ہوں جناب۔ حوالدار تجویز دینے والے انداز میں بولا، ماسٹر کی سچائی کو ناپنے کے لیے اس کی جلد کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا ہی لیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ بھی اپنے وقت پر ہوگا۔ میں نے ماسٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس سے پہلے ایک اور ٹیسٹ ضروری ہے۔ کون سا ٹیسٹ ملک صاحب؟ حوالدار سوالیہ انداز میں مجھے تھکنے لگا۔ ماسٹر بھٹی نے بھی الجھن زدہ انداز سے مجھے دیکھا۔ میں نے باجوہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ماسٹر بھٹی سے دریافت کیا، تمہارا لاکٹ کہاں ہے ماسٹر جی؟ لاکٹ؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ ستارے کی ساخت کا چاندی کا لاکٹ جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ میں نے یک ٹک اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، جناب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے الفاظ سے الجھن بھری حیرت مرتشا تھی۔ میں نے تو کبھی کوئی لاکٹ پہنا ہی نہیں۔ تم نے کبھی لاکٹ پہنا ہی نہیں؟ اسی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے میں نے میز کی دراز میں سے وہ لاکٹ برآمد کر لیا جو کانسٹیبل نجیب نے تھوڑی دیر پہلے مجھے دیا تھا۔ میں نے مذکورہ لاکٹ کو ماسٹر بھٹی کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، اس لاکٹ کو پہچانتے ہو؟ جی نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیا یہ تمہارا نہیں ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ بالکل نہیں جناب، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ تو پھر یہ مقتولہ صابری کا ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ یہ لاکٹ انہی جھاڑیوں کے اندر سے ملا تھا جہاں مقتولہ صابری کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ قاتل یا مقتولہ میں سے کسی ہی کا ہو سکتا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں نے خود کبھی لاکٹ نہیں پہنا اور یہ لاکٹ صابری کا ہے یا نہیں مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، جب تک اس لاکٹ کا معمہ حل نہیں ہو جاتا تم سرکاری مہمان کی حیثیت سے میرے تھانے کی حوالات میں مقیم رہو گے اور مطمئن رہو کہ اس قیام کے دوران تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور جناب، حوالدار نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ لیبارٹری ٹیسٹ؟ اس کے بارے میں بھی میں بعد میں فیصلہ کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
ابھی تو میں وزیر آباد جا رہا ہوں، اگر یہ لاکٹ مقتولہ صابری کا ہے تو اس کی ماں آسیہ اس کی تصدیق کر سکتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر میں نے خیز انداز میں ماسٹر بھٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے وہاں وزیر آباد میں اور بھی 1-2 ضروری کام ہیں۔ سنا ہے عنایت حسین کریانہ فروش سے ماسٹر بھٹی کی بڑی گہری دوستی ہے، میں اس سے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر عارف نے چونک کر میری طرف دیکھا، تاہم وہ کچھ بولا نہیں۔ حوالدار نے بھی کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا اور یہ کہتے ہوئے ماسٹر کو میرے کمرے سے لے گیا، ملک صاحب میں آپ کے لیے تانگے وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں وزیر آباد نامی اس چھوٹے سے گاؤں میں ماسٹر بھٹی کے واحد تعلق دار عنایت حسین کو ٹٹولنے کا ارادہ رکھتا تھا اور لاکٹ کے حوالے سے آسیہ بھی تصدیق کی بہت ضروری تھی۔ تاہم وزیر آباد جانے کا میرا بنیادی مقصد ماسٹر بھٹی کے گھر کی تسلی بخش انداز میں تلاشی لینا تھی۔ گزشتہ رات تاریکی اور لالٹین کی ملگجی روشنی کے باعث میں نے طلائی زیورات کی تلاش میں جو بھی کارروائی کی تھی میں اس سے مطمئن نہیں تھا۔ میں نے اس کے مکان کو تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ ماسٹر بھٹی کی خانہ تلاشی، آسیہ سے ستارے والے لاکٹ کے حوالے سے استفسار، عنایت حسین کریانہ فروش سے پوچھ گچھ کے علاوہ مجھے پرویز پھل فروش کی بھی خیر خبر لینا تھی کہ وہ ابھی تک شیخوپورہ سے اپنی بیوی رانی کو لے کر واپس کیوں نہیں آیا۔ رانی وزیر آباد کی وہ واحد عورت تھی جو مقتولہ صابری کے خفیہ معاملات کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی تھی۔ جب کانسٹیبل نجیب کے ساتھ وزیر آباد میں داخل ہوا تو سامنے سے مجھے پرویز پھل فروش آتا دکھائی دیا۔ اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں نے کوچوان سے تانگا روکنے کے لیے کہا۔ پرویز تیز قدموں سے چلتے ہوئے تانگے کے قریب آ گیا اور اس اضطراری لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب اچھا ہوا آپ خود ہی یہاں آ گئے، اگر خود ہی یہاں نہ آنا ہوتا تو کیا ہو جاتا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ وہ جی میں آپ کو بلانے ہی جا رہا تھا، وہ جلدی سے بولا، مگر تمہیں تو اپنی بیوی رانی کے ساتھ میرے پاس آنا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، وہ کہاں ہے؟ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں، اس نے بتایا، اس لیے تو میں اکیلا ہی آپ کو بلانے جا رہا تھا۔ رانی چلنے پھرنے کے قابل نہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ مہندی تو نہیں جناب، بیسن کا لیپ لگا ہے، اس نے بتایا۔ بیسن کا لیپ؟ میں نے الجھن بھری آواز میں پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب میں کل رات کو رانی کے ساتھ یہاں پہنچا تھا، وہ وضاحت کرتے بولا، یہی سوچا تھا آج صبح رانی کو لے کر آپ کے پاس تھانے آؤں گا، مگر انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں وہ پورا بھی ہو جائے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک افسردہ سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آج صبح وہ نہانے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی کہ کھولتے ہوئے پانی والی دیچکی میں اس کے پاؤں پر گر گئی۔ دونوں پاؤں کی کھال بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ فوری طور پر جلے ہوئے پاؤں پر بیسن کا لیپ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ بیسن کا لیپ کر کے تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے؟ میں نے پرمعنی انداز میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، رانی سے ملاقات کے لیے پہلے تمہارے گھر ہی چلتے ہیں۔ رانی مقتولہ صابری کی رازدار سہیلی تھی اور پڑوسن بھی۔ چند منٹ بعد رانی کے پاس میں موجود تھا۔ اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ پرکشش نکوش کی مالک ایک جاذبے نظر عورت تھی۔ میں نے رسمی الیکس لیک کے بعد ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، رانی مجھے تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا دوہرا افسوس ہے۔ ایک تو تمہاری عزیز سہیلی کو وحشی درندے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا، اور دوسرے تمہارے پاؤں جل گئے۔ پاؤں جلے ہیں تو چند دن میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لیکن مجھے صابری کی موت کا بڑا دکھ ہے۔ دکھ ہونا بھی چاہیے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ یقیناً تمہاری اولین خواہش یہ ہوگی کہ میں جلد از جلد صابری کے قاتل کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلوا دوں۔ جی میرا تو دل یہی چاہتا ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ رانی یہ اسی صورت ممکن ہے جب تم میرے ساتھ تعاون کرو گی۔ میں نے نرمی سے کہا، تمہاری مدد کے بغیر میں صابری کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں بھلا تعاون کیوں نہیں کروں گی؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں اس بندے کا نام جاننا چاہتا ہوں، میں نے براہ راست رانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ساتھ صابری کی محبت کی پنگیں بڑی ہوئی تھیں۔ جب تک وہ شخص سامنے نہیں آئے گا صابری کے قاتل تک رسائی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ جی وہ جذبز ہوتے بولی، کیا وہ؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ حنیفو سے پیار کرتی تھی۔ بالآخر اس نے کیا ہی دیا؟ اس کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اضطراری انداز میں دریافت کیا، تم فضلو کمہار کے بیٹے حنیفو کی بات کر رہی ہو نا؟ جی وہی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے بولی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ حنیف عرف حنیفو وہ واحد نوجوان تھا جو گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق حنیفو 12 جنوری کو اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی، جبکہ صابری کو پیش آنے والا واقعہ 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب کا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی جیب میں سے ستارہ لاکٹ نکالا اور
رانی کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اس لاکٹ کو پہچانتی ہو؟ لاکٹ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ جلدی سے بولی، یہ لاکٹ حنیفو کا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کے گلے میں دیکھا ہے۔ آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ انہی جھاڑیوں میں سے جہاں صابری کی لاش پڑی ملی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ اوہ، وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ میں نے بڑے اعتماد سے لاکٹ جھاڑیوں میں موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ 14 اور 15 جنوری کی رات حنیفو موزہ وزیر آباد آیا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں صابری کو آنے کا کہہ رکھا تھا۔ وہ صابری کو اپنے ساتھ بھگا لینا چاہتا تھا۔ صابری اسی قسم کی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ اس کے بعد جھاڑیوں کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل میں حنیفو کمہار کی زبانی سنوں گا۔ بہرحال میں لمحے بھر کو رکا اور ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات خارج کرتے ہوئے کہا، رانی تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میں کے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ میرے تجزیے نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، صابری اکثر یہ تو ذکر کیا کرتی تھی کہ حنیفو سے لاہور شہر میں رکھنے کی باتیں کرتا ہے، لیکن انہوں نے گاؤں سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اس کی مجھے خبر نہیں۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے رانی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم اپنے ذہن کو بلا وجہ الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ ممکن ہے حنیفو نے صابری کو سختی سے منع کر رکھا ہو کہ فرار کے منصوبے کی کسی کو بھنک نہ پڑنا چاہیے۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں رانی کے گھر سے نکل کر آسیہ کے پاس آیا، اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر میں سیدھا فضلو کمہار کے گھر پہنچ گیا۔ فضلو اور اس کے گھر کے دیگر افراد کا متعلقہ بیان یہی تھا کہ حنیفو 12 جنوری کو اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ انہوں نے لاکٹ کے حوالے سے تصدیق کر دی تھی کہ وہ ہر وقت حنیفو کے گلے میں رہتا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے حنیفو کی لاہور والی خالہ رشیدہ کے گھر کا پتہ لے لیا اور ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا، تم سب لوگ مل کر دعا کرو کہ حنیفو 14 اور 15 جنوری کے درمیانی رات وزیر آباد نہ آیا ہو، اور ورنہ اس کی خیر نہیں۔ حنیفو کے حوالے سے جو سنسنی خیز معلومات مجھے حاصل ہو چکی تھیں، ان کا تقاضا یہی تھا کہ میں پہلی فرصت میں اس کی گردن ناپنے لاہور روانہ ہو جاؤں۔ میں نے عنایت حسین کریانہ فروش سے ملاقات کی اور ماسٹر عارف بھٹی کے مکان کی تلاشی کا پروگرام فی الحال مؤخر کر دیا اور اسی روز دوپہر کے بعد پوری تیاری کے ساتھ لاہور جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ دریائے راوی کے کنارے پر آباد شاہدرہ اس زمانے میں ایک چھوٹا سا محلہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہ طویل و عریض دور دور تک پھیل چکا ہے۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں شاہدرہ میں تھا۔ میں نے سب سے پہلے متعلقہ تھانے جا کر تھانہ انچارج کو اپنی آمد کی اطلاع و غائیت سے آگاہ کیا۔ تھانہ انچارج نے اپنے مکمل تعاون کا نہ صرف مجھے یقین دلایا بلکہ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار کو میرے ساتھ جانے کا حکم بھی دے دیا۔ میں خود بھی اس وقت عوامی لباس میں تھا۔ حنیفو کی گرفتاری میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہم لوگ حنیفو کی خالہ رشیدہ کے گھر پہنچے تو افراد خانہ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے فوراً حنیفو کو ہتھ کڑی پہنا دی۔ حنیفو کی خالہ اور خالو اس بات پر حیران بلکہ معترض تھے کہ میں ان کے بھانجے کو کیوں گرفتار کر رہا ہوں۔ جب میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہیں یقین نہیں آیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں جب انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ حنیفو 15 جنوری کی دوپہر ان کے پاس پہنچا تھا تو حنیفو کے مجرم ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ وزیر آباد سے 12 جنوری کا نکلا ہوا تھا تاکہ صابری کے قتل کے حوالے سے اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے۔ اس نے خاصی چالاکی دکھائی تھی لیکن اس کی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ ابتدائی تفتیش شاہدرہ کے تھانے میں ہوئی، پھر اسے میں اپنے ساتھ لے کر آدھی رات کے وقت تھانے پہنچ گیا۔ گرفتاری کے وقت ہی حنیفو کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی ایک ایک حرکت سے اس کا جرم ٹپک رہا تھا، لہٰذا اپنے تھانے میں آ کر مجھے اس کی زبان کھلوانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ویسے بھی جب کوئی مجرم اپنے جرم کے ثابت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اقبال جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ حنیفو نے بھی رات 2 بجے زبان کھول دی۔ اس نے فوراً اس کا اقبالی بیان قلم بند کر لیا۔ یہاں پر میں اس کے بیان کا خلاصہ بیان پیش کرتا ہوں۔ اس خبیث آوارہ گرد حنیفو کی نیت میں ابتدا سے ہی فطور تھا، اسی لیے وہ 12 جنوری کو وزیر آباد سے نکل گیا تھا تاکہ صابری کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کسی کا اس کی طرف دھیان نہ جائے۔ یہ 2 دن اس نے ادھر ادھر گھوم کر گزارے اور پھر واردات کے بعد وہ لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ وہ صابری کی محبت کے جھوٹے خواب دکھا دکھا کر یہاں تک لے آیا تھا کہ وہ اس کی خاطر گھر سے فرار ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس عیار نے فرار کا منصوبہ ایسے وقت میں بنایا تھا جب صابری کی عزیز جان اکلوتی سہیلی رانی گاؤں میں موجود نہیں تھی۔ اسے اس امر کا خدشہ تھا کہ عین وقت پر رانی بھی گڑبڑ کر سکتی تھی۔ بہرحال منصوبے کے مطابق جب صابری جھاڑیوں میں پہنچی تو حنیفو نے اسے اس کام کے لیے
راضی بھی کر لیا کہ اس سے اس کی ہوس کی تکمیل ہوتی۔ صابری اس کا مطالبہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کا محبوب کس قسم کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ حنیفو نے طلائی زیورات پر ہاتھ تو صاف کرنا ہی تھا، مگر وہ صابری کے وجود سے بھی مستفید ہونا چاہتا تھا۔ جب اس نے صابری کو بدکتے ہوئے دیکھا اور اسے چھوڑ کر واپس جانے لگی تو حنیفو کو اپنا منصوبہ خاک میں ملتا نظر آیا۔ صابری کی واپسی سے اس کی اصلیت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اور یہ اسے کسی قیمت پر منظور نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنی جسمانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے صابری کو بے بس کر دیا۔ صابری نے مزاحمت میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور حنیفو کی گردن پر اس کے ناخنوں نے چتر کاری کر دی۔ میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ حنیفو کی گردن پر بھی ناخنوں کے کھرونچوں کے نشانات پائے گئے تھے جن پر کھرونڈ آ چکا تھا۔ اپنی ہوس کی تکمیل کے بعد حنیفو صابری کو زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ اس نے صابری کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور طلائی زیورات سمیٹ کر جائے وقوع سے 9-2-11 ہو گیا۔ جب میں نے اس سے مذکورہ طلائی زیورات کی بابت سوال کیا تو اس نے بتایا کہ ان زیورات کو اس نے موم جامہ میں اچھی طرح لپیٹ کر نالے کے کنارے ایک جگہ زمین میں دبا دیا تھا تاکہ جب صابری کے بہیمانہ قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو وہ اطمینان سے زیورات کو نکال کر لاہور کے کسی سنار کے ہاتھ فروخت کر کے رقم کھری کر لے۔ جھاڑیوں کے اختتام پر پانی کا ایک نالہ رواں دواں تھا۔ طلائی زیورات کو حنیفو نے اسی نالے کے کنارے درختوں کے نیچے زمین میں دبا دیا تھا۔ میں نے اس کی نشاندہی پر مذکورہ زیورات کو برآمد کر لیا۔ آسیہ کے زیورات تو مل گئے مگر اس کی اکلوتی بیٹی صابری اس سے ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ صابری کو برباد کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والا شخص میرے قبضے میں آ چکا تھا، لہٰذا اسے ایک عبرتناک انجام سے دوچار کرنا مجھ پر لازم تھا۔ میں نے حنیف عرف حنیفو کمہار نامی اس جگادری کے خلاف بڑا سخت چلان تیار کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ کوئی 1 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، پھر حنیفو عدالت سے سزائے موت پا کر جیل چلا گیا۔ آخر میں ان تمام نوجوان لڑکیوں کو یہ نصیحت کروں گا جو نہ کسی انداز میں پیار و محبت کے کھیل میں مصروف ہیں، انہیں پہلی فرصت میں بلا خوف و خطر اپنے والدین کو اس معاملے سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ وہ ناراض ہوں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور حد سے گزریں گے تو جان لے لیں گے، پرواہ نہ کریں، کیونکہ اپنا اگر مارتا ہے تو مار کر سائے میں پھینکتا ہے۔ محبوب کے ہاتھوں دھوکہ کھانے والی لڑکیوں کا انجام صابری جیسا ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ کسی محبوب کے چہرے پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کوئی حنیفو جگادری ہے یا عاشق صادق۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے ماسٹر عارف بھٹی کو اسی روز بے حد معذرت کے ساتھ تھانے سے جانے کی اجازت دے دی تھی